صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجه واشف محلک اعداء. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ احکام کا یہ دروس جو جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ. آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے آج تک احکام کے دروس رکھے ہیں اسی کو ہم جو ہے دوبارہ ریویژن کریں گے، پڑھیں گے مباحثے کے اعتبار سے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے ایک اچھی طریقے سے وہ نقش ہو جائے. آج جو ہے احکام وضو کے سلسلے میں سوال نمبر 1، واجبات وضو کتنے ہیں؟ غور سے سنیے گا اور یاد رکھنے کی کوشش. واجبات وضو کتنے؟ سوال جواب، واجبات وضو 7 ہے. سب سے پہلے نیت، دوسرا چہرے کا دھونا، تیسرا دونوں ہاتھوں کا کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا، پہلے داہنا ہاتھ اس کے بعد بایاں ہاتھ، چوتھا سر کا مسح، پانچواں پیر کا مسح، اور چھٹا ترتیب، اور ساتواں ہے موالات. یہ واجبات وضو ہے. سوال، ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جواب، ترتیب یعنی پے در پے کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک فوراً اس کے بعد ایک، اسے کہتے ہیں ترتیب. سوال، موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات یعنی بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی فاصلے کے ادا کرنا. یہ دونوں چیزیں وضو میں واجب ہیں، موالات اور ترتیب. سوال، وضو کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ جواب، وضو 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک وضو ترتیبی، دوسرا ہے وضو ارتماسی. سوال، وضو ترتیبی کسے کہتے ہیں؟ وضو ترتیبی یعنی عام طور سے لوگ اپنے گھروں میں یا وضو خانوں میں جو وضو کرتے ہیں، یعنی پہلے ہاتھ کا دھونا، اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحبت ہے. اس کے بعد چلو میں پانی لے کر چہرے کا دھونا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا چلو میں پانی لے کر دھونا، یہ ہے وضو ترتیبی. یعنی پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد چہرے کا دھونا اوپر سے نیچے کی طرف، اس کے بعد دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ، سر کا مسح پیر کا مسح، یہ ہے وضو ترتیبی. سوال، وضو ارتماسی کسے کہتے ہیں؟ وضو ارتماسی یہ جو ہے کنویں میں، بالٹی کے اندر، ندی میں، یا جہاں پر پانی جمع ہو وہاں پر وضو ارتماسی کہتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں گے، وضو ارتماسی کرتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ. پہلے نیت کرنے کے بعد چہرے کو پانی میں ڈبوئیں گے. پہلے ڈبوئیں گے چہرہ بال کے اگنے کی جگہ سے، یعنی پیشانی کو پہلے پانی میں ڈبوئیں گے اور ٹھڈی کے بل نکالیں گے. اگر ٹھڈی کے ساتھ ڈبو کے پیشانی کے ساتھ نکالیں گے تو وضو باطل ہے. پہلے پیشانی کے ساتھ جو ہے کریں گے، ٹھڈی کے باہر نکالیں گے. اسی طریقے سے ہاتھوں کا ہے، پہلے کوہنی پانی کے اندر ڈالیں گے، اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے نکالیں گے. اس کے بعد سر کا مسح اور پیروں کا مسح اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے وضو ترتیب میں کیا جاتا ہے. سوال، واجبات وضو جسے ہم وضو میں جو چیزیں واجب ہے کہتے ہیں، جسے واجبات وضو کتنے ہیں؟ واجبات وضو وہی اوپر بولے نا، وہی آیا سب. ہاں چلے، واجبات وضو 7 ہیں. بولنا نہیں ہوا، واجبات ہو صحیح ہے. کن کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ یعنی جسے ہم مبطلات وضو کہتے ہیں.
ہم نے وضو کیا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے ہو جانے سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، پھر نماز کے لیے ہمیں دوسرا وضو جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ بعض چیزوں کی وجہ سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، جیسے پیشاب کا کرنا، ٹوائلٹ کا کرنا، ہوا کا خارج ہونا، سو جانا، بے ہوش ہو جانا، عقل کا زائل ہو جانا یعنی دیوانہ ہو جانا، عورت کے لیے حالت استحاضہ میں رہنا، یہ جو چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتے ہیں۔ اب ہے احکام، جو اس کا ٹاپک ہے احکام غسل۔ اب تک وضو ہو گیا، اس کے بعد غسل۔ سوال، واجب غسل کتنے ہیں؟ جواب، واجب غسل 7 ہیں۔ پہلا غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، اور قسم اور نظر کی وجہ سے جو غسل ہمارے اوپر واجب ہو جاتا وہ ہے۔ سوال، کون کون سے غسل مردوں پر واجب ہیں؟ صرف مردوں پر کون کون سے غسل واجب ہیں؟ مردوں پر 4 غسل واجب ہیں: غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت اور قسم والا غسل۔ سوال، عورتوں پر کتنے غسل واجب ہیں؟ جواب، عورتوں کے پر پورے کے پورے غسل واجب ہیں، جسے ہم نے ابھی بیان کیا، یعنی 7 تو غسل۔ سوال، غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ غسل جنابت 2 وجہوں کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے۔ ایک ہے جماع کے ذریعے سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، دوسرا ہے منی کے نکلنے کی وجہ سے۔ وہ منی آپ کو جاگتے ہوئے نکلے یا خود نکالے یا سوتے ہوئے نکل جائے، اس کے بعد جو ہے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ مجنب کسے کہتے ہیں؟ مجنب پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ جواب ہے یعنی جس شخص کے اوپر غسل جنابت واجب ہے تو اس کے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ مجنب کے اوپر بعض چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے حرفوں کو چھونا، اور اسی طریقے سے احتیاط کی بنا پر معصومین علیہ السلام کے ناموں کو چھونا۔ اگر اس میں اوپر سے پلاسٹک لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر پلاسٹک کے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، اور دوسری مساجد میں ٹھہرنا، رکنا، یا کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز وہاں سے لے کر آنا۔ سورہ عزائم، وہ سورہ جن کے آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان سوروں کا پڑھنا یہ حرام ہے۔ سوال، غسل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ جواب، غسل کرنے کے وہی 2 طریقے ہیں، غسل ایک نمبر ترتیبی، دوسرا ہے غسل ارتماسی۔ غسل ترتیبی کیسے کیا جاتا ہے؟ سوال، غسل ترتیبی کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب، غسل ترتیبی عام طور پر ہم جو ہے گھروں میں جو غسل کرتے ہیں تنبالو کے لے کر یا شاور میں، پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد سر اور گردن کو دھوئیں گے، اس کے بعد داہنا حصہ پورا، اس کے بعد بایاں حصہ پورا، انشاءاللہ یہ وہ غسل ترتیب ہے۔ غسل ارتماسی کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ غسل ارتماسی یعنی انسان پہلے نیت کرے گا، نیت کرنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو پانی میں پورا ڈبو دے گا، پورا سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک پورے کا پورا پانی میں ڈوبنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے غسل ارتماسی ہے۔ سوال، غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟
اکثر و بیشتر تقریباً تمام مراجع اکرام نے کہا کہ غسل جنابت کے بعد وضو جو ہے ضروری نہیں ہے، اسی غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: غسل مسح میت کب واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: غسل مسح میت جب زندہ انسان کسی مردے انسان کو، ایسے مردے انسان کو مس کر لے جس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل بھی نہیں دیا گیا ہو، تو ایسے مردے کو چھونے سے زندہ انسان کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا بغیر غسل مسح میت کے نماز میت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: بغیر غسل مسح میت کے نماز میت کو پڑھ سکتے ہیں، مگر دوسری نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ سوال: میت کو کتنے پانی سے غسل دینا واجب ہے؟ میت کو 3 پانی سے غسل دینا واجب ہے۔ نمبر 1 بیر کے پتوں کا پانی، نمبر 2 کافور سے ملا ہوا پانی، نمبر 3 خالص پانی۔ یہ 3 پانی سے مردے کو غسل دیتے ہیں۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔